فرینڈس، آج ہم بات کرنے والے ہیں گورنر کے بارے میں اور اس کی اپوائنٹمنٹ، کوالیفیکیشن، سیلری، ان سبھی چیزوں کو دیکھیں گے۔ اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کر لینا۔ اور ایک ضروری بات، اگر آپ گورنر کی پاورز اینڈ فنکشنز بھی دیکھنا چاہتے ہو تو میں نے ڈسکرپشن میں نے لنک دیا ہوا ہے، تو آپ وہاں جا کے دیکھ سکتے ہو۔ تو پہلے ہم گورنر کا انٹروڈکشن دیکھیں گے۔ The Constitution of India envisages the same pattern of government in the states as that for the center, that is parliamentary system۔ یعنی جو کانسٹیٹیوشن آف انڈیا ہے اس نے سیم پروسیجر رکھا ہے گورنمنٹ ان دا اسٹیٹس میں بھی اور گورنمنٹ ایٹ دا سینٹر پہ میں بھی۔ یعنی پارلیمنٹ سسٹم جو ہے وہ لاگو ہوتا ہے گورنمنٹ ان اسٹیٹس میں بھی اور گورنمنٹ ایٹ سینٹر میں بھی۔ اور یہ جو پروسیجر ہے یہ کانسٹیٹیوشن پارٹ 6 میں کنٹین کرتا ہے، جو ڈیل کرتا ہے وتھ گورنمنٹ ان دا اسٹیٹس۔ اٹ از ناٹ ایپلیکیبل ٹو دا اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر۔ یہ جو پروسیجر ہے یہ جموں اینڈ کشمیر کے اسٹیٹ پہ ایپلیکیبل نہیں ہے، کیونکہ جموں اینڈ کشمیر کا خود کا اسپیشل اسٹیٹس ہے، جو تھا نہیں ہے، جو 370 تھا تو اب نہیں ہے، اور جس کے پاس سپریٹ کانسٹیٹیوشن ہے خود کی۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے آرٹیکلز 153 سے لے کر 167 تک جو بھی آرٹیکلز آتے ہیں وہ ڈیل کرتے ہیں وتھ اسٹیٹ ایگزیکیٹو، جو پارٹ 6 آف انڈین کانسٹیٹیوشن کنٹین کرتی ہے۔ تو اس اسٹیٹ ایگزیکیٹو میں کیا کیا آتا ہے؟ پہلا آتا ہے گورنر، اس کے بعد چیف منسٹر، اور آتا ہے کونسل آف منسٹرز اینڈ دی ایڈوکیٹ جنرل آف اسٹیٹس۔ تو یہاں اب اور ایک پوائنٹ دیکھ سکتے ہیں، جیسے کہ سینٹر میں ہوتا ہے پریزیڈنٹ کے ساتھ وائس پریزیڈنٹ، لیکن یہاں اسٹیٹ میں گورنر کا کوئی وائس گورنر نہیں ہوتا ہے۔ جیسے کہ وائس پریزیڈنٹ ہوتا ہے سینٹر میں لیکن وائس گورنر نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم گورنر کو دیکھیں گے۔ جو گورنر ہوتا ہے وہ اسٹیٹ کا چیف ایگزیکیٹو ہیڈ ہوتا ہے، جیسے کہ پریزیڈنٹ ہوتا ہے، جیسے کہ پریزیڈنٹ نومینل ایگزیکیٹو ہیڈ ہوتا ہے، جیسے ہم ٹائٹولر یا کانسٹیٹیوشنل ہیڈ بھی کہتے ہیں۔ اور جو گورنر ہوتا ہے وہ کبھی کبھار ایکٹ بھی کرتا ہے ایز ایجنٹ آف دا سینٹرل گورنمنٹ۔ تو اب ہم کہہ سکتے ہیں جو آفس گورنر کا آفس ہے وہ اس میں ڈیول رول ہے۔ تو اکثر دیکھتے ہیں ہم کہ جو گورنر ہوتا ہے وہ ہر ایک اسٹیٹ کا الگ الگ ایک گورنر ہوتا ہے، لیکن جو 7th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ایکٹ ہوا تھا 1956 میں، اس نے بتایا کہ جو اپوائنٹ کیا گیا کوئی بھی پرسن ایز گورنر وہ 2 یا 2 سے زیادہ اسٹیٹوں کا گورنر رہ سکتا ہے۔ کرنے والے ہیں اپوائنٹمنٹ آف گورنر کی، یعنی گورنر کیسے اپوائنٹ ہوتا ہے۔ دیکھو جو پریزیڈنٹ ہے اس کا پروسیجر یہ ہے کہ وہ اپوائنٹ ہوتا ہے تھرو الیکٹورل کالج۔ اور الیکٹورل کالج کیا ہے؟ جس میں لیجسلیٹو اسمبلیز کے ممبرس ہوتے ہیں، 2 ہاؤسز آف پارلیمنٹ کے ہوتے ہیں، اور کچھ یونین ٹیریٹریز کے ممبرس ہوتے ہیں، وہ اسے اپوائنٹ کرتے ہیں۔ لیکن جو گورنر ہوتا ہے وہ ڈائریکٹلی الیکٹڈ نہیں ہوتا ہے بائی دا پیپل، اور وہ انڈائریکٹلی بھی الیکٹڈ نہیں ہوتا ہے یا اپوائنٹ نہیں ہوتا ہے بائی الیکٹورل کالج۔ تو وہ اپوائنٹ ہوتا ہے بائی دا پریزیڈنٹ، یعنی پریزیڈنٹ کے تھرو اپوائنٹ ہوتا ہے بائی وارنٹ انڈر ہز ہینڈ اینڈ سیل۔ ان اے وے یہ وہ ایکچولی ایک نومینی ہوتا ہے سینٹرل گورنمنٹ کا۔ جیسے کہ سپریم کورٹ نے ہیلڈ کیا کچھ ڈیسیجنز ان 1979 میں، جس میں کہا تھا کہ جو آفس ہے گورنر کا اسٹیٹ میں وہ ایک امپلائمنٹ انڈر کام نہیں کر سکتا ہے انڈر دا سینٹرل گورنمنٹ۔ وہ ایک انڈیپینڈنٹ کانسٹیٹیوشنل آفس ہے اور اسے انڈر کسی کنٹرول یا کسی سبارڈینیٹ ٹو دا سینٹرل گورنمنٹ کام نہیں کرنا ہے۔ اس کے بعد جو ڈرافٹ کانسٹیٹیوشن تھی اس نے پرووائڈ کیا تھا ڈائریکٹ الیکشن آف دا گورنر آن دا بیس آف یونیورسل ایلیٹ سفریج، لیکن جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی تھی اس نے کچھ پوائنٹس پریزنٹ کیے، جس میں اس نے اپوائنٹمنٹ آف گورنر بائی دا ہینڈز آف پریزیڈنٹ یہ رکھا، کیونکہ اس کے پاس بہت سارے ریزنز تھے، جس میں پہلا آتا تھا کیونکہ جو اسٹیٹس میں پارلیمنٹ سسٹم اسٹیبلش کی گئی تھی تو اس کے حساب سے جو ڈائریکٹ الیکشن آف گورنر کا تھا وہ انکمپٹیبل تھا۔ اور اس کی دوسری وجہ یہ تھی جو ڈائریکٹ الیکشن کا موڈ تھا وہ کریٹ کنفلکٹس بھی کر سکتا تھا بٹوین دا گورنر اینڈ دا چیف منسٹر۔ کا تیسرا ریزن یہ تھا کہ جو گورنر ہے وہ ایک صرف کانسٹیٹیوشنل یعنی نومینل ہیڈ ہوتا ہے، تو اس کی الیکشن میں کوئی ایلیبریٹ ارینجمنٹ نہیں ہونی چاہیے فار ہز الیکشن، اور اس کی وجہ سے اسپینڈنگ آف ہیوج اماؤنٹ آف منی بھی لگ سکتا ہے۔ اور اس کا جو 4تھ ریزن ہے وہ جو الیکشن آف گورنر ہوتا ہے وہ ایکچولی ایک انٹائرلی پرسنل ایشو ہوتا ہے،
تو اس کے لیے کوئی نیشنل انٹرسٹ کو انوالو نہیں کرنا ہے یا لارج نمبر آف ووٹرز نہیں کرنے ہیں ان سچ این الیکشن۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے اپوائنٹمنٹ آف گورنر کی۔ تو جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ 2 qualifications دیتا ہے فار اپوائنٹمنٹ آف اے پرسن ایز اے گورنر۔ تو پہلا آتا ہے ہی شوڈ بی اے سٹیزن آف انڈیا، یعنی انڈیا کا سٹیزن ہونا چاہیے، اور دوسرا ہی شوڈ ہیو کمپلیٹڈ دا ایج آف 35 ایئرس، اس کی ایج 35 ایئرس کمپلیٹ ہونی چاہیے۔ تو اس کے علاوہ کچھ 2 کنونشنز ڈیولپ کیے ہیں ان دس ریگارڈ۔ تو پہلا آتا ہے ہی شوڈ بی این آؤٹ سائڈر، دیٹ از ہی شوڈ ناٹ بلانگ ٹو دا اسٹیٹ وائر ہی از اپوائنٹڈ سو دیٹ ہی از فری فرام دا لوکل پولیٹکس۔ یعنی اس میں پہلا کنونشن یہ ہے کہ وہ آؤٹ سائڈر ہونا چاہیے، یعنی وہ اس اسٹیٹ میں بلانگ نہیں ہونا چاہیے جہاں وہ اپوائنٹڈ ہو، یعنی وہ کسی دوسرے اسٹیٹ کا ہونا چاہیے تاکہ وہ فری رہ سکے، تاکہ وہ دور رہ سکے فرام دا لوکل پولیٹکس سے۔ اور اس کا دوسرا کنونشن یہ آتا ہے while appointing the governor the president is required to consult the chief minister of the state concerned so that the smooth functioning of the constitutional machinery in the state is ensured. However, both the conventions have been violated in some of the cases. یعنی اس کا دوسرا کنونشن یہ آتا ہے کہ جب بھی کوئی گورنر اپوائنٹ کیا جائے تو پریزیڈنٹ کو کنسلٹ چیف منسٹر یعنی اسی اسٹیٹ کا چیف منسٹر کے ساتھ پریزیڈنٹ کو کنسلٹ کرنا ہے جہاں گورنر ایز اے اپوائنٹ ہوگا، تاکہ وہاں ایک سموتھ فنکشننگ اور کانسٹیٹیوشنل مشینری انشور ہو جائے۔ لیکن کبھی کبھار ہم دیکھتے ہیں یہ دونوں ہی کنونشنز وائلیٹ ہوتے ہیں ان سم کیسز۔ تو اب ہم بات کریں گے کنڈیشنز آف گورنر آفس۔ جو کانسٹیٹیوشن ہے اس نے کچھ کنڈیشنز رکھے ہیں فار دا آفس آف گورنر۔ تو اس میں پہلا آتا ہے کہ وہ ادھر ہاؤس آف پارلیمنٹ یا دا اسٹیٹ لیجسلیچر کا ممبر نہیں ہونا چاہیے، اور اگر ایسا کوئی گورنر پایا جائے تو اس کی سیٹ ویکیٹ رہتی ہے اس ہاؤس میں، اور اس ڈیٹ سے جس ڈیٹ سے اس نے آفس میں انٹر کیا ہے ایز اے گورنر۔ اور اس کا دوسرا کنڈیشن یہ ہے کہ وہ کوئی بھی آفس آف پروفٹ ہولڈ نہ کرتا ہو، اور اس کا تیسرا پوائنٹ یہ کہ وہ وداؤٹ پیمنٹ آف رینٹ، یعنی وہ اسے انٹائٹلڈ کیا ہے کہ وداؤٹ پیمنٹ آف رینٹ وہ آفیشیل ریزیڈنس جو راج بھون ہوتا ہے وہ وہاں ریزائڈ کر سکتا ہے۔ اور اس کا چوتھا پوائنٹ آتا ہے کہ اس کو کچھ ایمولمنٹس دیے جاتے ہیں، الاؤنس دیے جاتے ہیں جو پارلیمنٹ اسے ڈٹرمائن کرتی ہے۔ اور اس کے بعد اس کی اگلی کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی بھی پرسن، اگر یعنی ایک ہی پرسن اپوائنٹ ہوگا ایز اے گورنر آف 2 اور مور اسٹیٹس، تو اس کی جو ایمولمنٹس ہوتی ہیں یا الاؤنس ہوتی ہیں جسے ہم سیلری بھی کہتے ہیں، جو اس کی ہوتی ہے تو وہ شیئر ہوتی ہے بائی دا اسٹیٹس اس پروپورشن میں جسے ڈٹرمائن کرتا ہے بائی دا پریزیڈنٹ۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر پریزیڈنٹ ڈٹرمائن کرتا ہے کہ اب اس گورنر کی سیلری کیا ہونی چاہیے۔ اور اس کی سکستھ کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ جو اس کی ایمولمنٹس ہے، الاؤنس ہوتے ہیں جسے ہم سیلری بھی کہتے ہیں، وہ ڈیمینشڈ نہیں ہونی چاہیے، یعنی وہ کٹ نہیں ہونی چاہیے ڈیورنگ ہز ٹرم آف آفس۔ جب تک وہ ٹرم آفس میں ہے، جب تک وہ آفس میں ہے تب تک اس کی جو الاؤنس ہے وہ کنٹینیو ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے ان 2008 جو پارلیمنٹ ہے اس نے انکریز کیا ہے سیلری آف گورنر فرام 36,000 ٹو 1.10 lakh پر منتھ، یعنی 2008 تک جو گورنر کی سیلری تھی وہ 36,000 تک تھی، لیکن پارلیمنٹ نے پھر انکریز کیا فرام 36,000 ٹو 1.10 lakh پر منتھ۔ جیسے کہ پریزیڈنٹ بہت سارے پریویلیج اور امیونٹیز انجوائے کرتا ہے، تو ویسے گورنر بھی نمبر آف پریویلیج اینڈ امیونٹیز انجوائے کرتا ہے۔ وہ انجوائے پرسنل امیونٹی کرتا ہے فرام لیگل ایبلٹی فرام ہز آفس ایکٹ، اور ڈیورنگ ہز ٹرم آف آفس ہی از امیون فرام اینی کریمنل پروسیڈنگز۔ اگر اس کے پاس کوئی چارج لگتے ہیں کسی کریمنل پروسیڈنگز کے تو یا ان ریسپیکٹ ٹو ہز پرسنل ایکٹ، تو وہ اریسٹ نہیں ہو سکتا ہے، نہ وہ امپریزن ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بعد 2 months کی نوٹس دی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد اس پر سول پروسیڈنگز بھی انسٹیٹیوٹ کیے جاتے ہیں ڈیورنگ ہز ٹرم آف آفس ان ریسپیکٹ ٹو آف ہز پرسنل ایکٹ۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے اوتھ اینڈ افرمیشن گورنر کی۔ تو جب وہ اپنے آفس میں انٹر کرتا ہے تو اس سے پہلے اس کو سبسکرائب اوتھ اینڈ افرمیشن کرنا ہوتا ہے، جس میں کہ وہ کہتا ہے ٹو فیتھفلی ایگزیکیوٹ دا آفس، ٹو پریزرو، پروٹیکٹ اینڈ ڈیفینڈ دا کانسٹیٹیوشن اینڈ دا لا، اینڈ ٹو ڈیووٹ ہمسیلف ٹو دا سروس اینڈ ویل بینگ آف دا پیپل آف دا اسٹیٹ۔ اور جو یہ اوتھ ہوتا ہے پریزیڈنٹ کا، وہ اسے چیف منسٹر اٹھاتا ہے کسی اسٹیٹ ہائی کورٹ کا کنسرن۔ اگر وہ ایبسینس ہو تو کوئی سینئر موسٹ جج اس کورٹ کا اویلیبل ہونا چاہیے جو اوتھ اٹھا سکے۔
گورنر کا۔ تو اس کے بعد اگر کوئی بھی پرسن ڈسچارج کرنا چاہتا ہے فنکشنز آف اے گورنر تو اس کو بھی ایسے ہی اوتھ اینڈ افرمیشن اٹھانی پڑتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے ٹرم آف گورنرز آف، یعنی گورنر آفس کی ٹرم کیا ہے۔ جو گورنر ہوتا ہے وہ اپنا آفس ہولڈ کر سکتا ہے فار دا ٹرم آف 5 ایئرس فرام دا ڈیٹ آن وچ ہی انٹرز اپون ہز آف، یعنی جو گورنر کی ٹرم ہوتی ہے وہ 5 ایئرس ہوتی ہے تب سے جب سے وہ اپنے آفس میں انٹر ہوتا ہے۔ لیکن کبھی کبھار جو یہ ٹرم 5 ایئرس ہوتی ہے یہ سبجیکٹ ٹو دا پلیجر آف دا پریزیڈنٹ ہوتے ہیں، یہ مانا جاتا ہے کہ یہ پریزیڈنٹ کی ول سے 5 ایئرس تک آفس میں ہوتا ہے۔ لیکن ہی کین ریزائن ایٹ اینی ٹائم بائی ایڈریسنگ ریزگنیشن لیٹر ٹو دا پریزیڈنٹ، یعنی اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ریزائن بھی کر سکتا ہے کسی بھی ٹائم میں، اور وہ ایک ریزگنیشن لیٹر بھی پریزیڈنٹ کو بھیج سکتا ہے۔ لیکن جو سپریم کورٹ ہے اس نے کچھ ڈیسیجنز ہیلڈ کیے ہیں جس میں کہتے ہیں کہ یہ پلیجر جو پریزیڈنٹ کا ہے یہ جسٹسیبل نہیں ہے۔ جو گورنر ہے اس کے پاس کوئی سیکورٹی آف ٹینور نہیں ہوتا ہے، اس کے پاس فکسڈ ٹرم آف آفس ہے، تو وہ کبھی بھی ریموو ہو سکتا ہے بائی